الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اختلاف تھا وہ اصول میں نہیں تھا، وہ اجتہادی مسائل میں تھا۔ اس میں ظاہر ہے ہر مجتہد اپنی ترجیحات کے مطابق ترتیب بناتا ہے۔ صحابہ کے جو بعد کا دور ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ اس پنکھے کی باہر ہے تو بند کرو، دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ صحابہ کے جو بعد کا دور ہے، تابعین کا، اصل اصول میں، عقائد میں اختلاف اس زمانے سے شروع ہوا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تھی، تو افضل الناس خیر الناس کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ 10 مبشرہ ہیں، طلحہ، زبیر، ادھر علی بن ابی طالب ہیں، عمار بن یاسر جیسے ہیں۔ تو یہ سارا جو اختلاف تھا یہ اصول میں نہیں تھا، اجتہاد میں تھا۔ اور استنباط میں ترجیحات راجح ہے، اپنی دلیل کی ترجیحات قائم ہونے کے بعد اس کا تمسک تھا۔ تابعین کے دور میں عقائد، اصول، بنیادوں میں اختلاف شروع ہوا۔ وہ اختلافات آج نہیں ہیں، نہ اس کی فضا بنی ہوئی ہے۔ آج کا جو باطل ہے وہ کسی اور راستے سے حملہ آور ہے۔ کتاب دو تو اس کا جو حملہ ہے وہ آج عقائد پر نہیں ہے، وہ تو شہوت پرستی پر لا کر دین سے ویسے ہی آزاد کر دینے کی سارا زور ہے۔ اس زمانے میں چونکہ لوگ دین سے آزاد نہیں تھے اور شراب، زنا یہ چیز عام نہیں تھی، سب سے زیادہ لوگ جو فساد اور فتنے میں آتے ہیں وہ عورت ہے، نشہ ہے۔ اس سے وہ لوگ مبرہ تھے۔ مبرہ سے مراد یہ ہے کہ ماحول پاکیزہ تھا، بیچ میں اکا دکا واقعات تو ہوتی رہتے ہیں، تو شیطان نے ان پر جو محنت کی وہ اس راستے سے کی۔ نووارد مسلمان، نئے آنے والے مسلمان، موالی عجم میں سے، ان کو تعویلات فاسدہ میں اٹکا دیا، پھنسا دیا۔ کچھ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جتنے بھی فرقے آگے پیچھے، یہ توحید ہی میں ان کو شیطان نے اور راستوں میں الجھایا۔ اہل السنت والجماعت کا جو لفظ ہے
یہ میں نے کوئی آج سے 20-25 سال پہلے پڑھا تھا، لہذا تم دوبارہ اس کی تحقیق کر لینا۔ اس لفظ کو وضع کیا تھا سب سے پہلے ابو الحسن شعرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو الحسن شعرانی یہ پہلے معتزلت میں سے تھے اور اس کے علمی گھرانے سے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پر ہر ایک کے لیے خیر کا فیصلہ کرنا اللہ پر واجب ہے۔ اس مسئلے پر ان کا اپنے استاد سے مناظرہ ہوا پڑھتے ہوئے، اس میں استاد ان کے لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ مسلک چھوڑ دیا، پھر سلف صالحین کے لڑی میں آئے تو پھر انہوں نے بہت بڑا مقام حاصل کیا، معتزلہ کا طاقتور دلائل سے رد کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس لفظ کو وضع کیا اہل السنت والجماعہ۔ یہ اصل میں وضع کیا گیا تھا معتزلہ کے رد میں، شیعہ کے رد میں، اور اس زمانے میں جو فرقے تھے قدریہ، جبریہ، مرجیہ، جہمیہ، یہ اب ان کے صرف نام رہ گئے ہیں، ان کی تفاصیل اب تاریخ کا حصہ ہیں، اب وہ دین کا حصہ نہیں ہے کہ ان سے ہمارا اب واسطہ ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے یہ نام دیے، میں نے کل آپ کو بتا بھی دیے تھے، روافظ، خوارج، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ۔ جہمیہ ہی اصل میں معتزلہ ہیں، جہمیہ۔ تو انہوں نے اس لفظ کو وضع کیا ان تمام فاسد اور گمراہ فرق ضالہ کے مقابلے میں اہل السنہ، سنت والے۔ سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ، والجماعہ، اور جماعت سے مراد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو سنت والے اور صحابہ والے جو ان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، اور غالباً انہوں نے اس حدیث سے اس لفظ کو استنباط کیا ہوگا کہ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی۔ اس کو جو آپ نے فرمایا کہ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 73 کیا ہے فرقتاً كلهم فی النار الا واحدہ، قالوا من هم یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ و اصحابی۔ تو ما انا علیہ سنہ و اصحابی جماعہ، تو اہل جو سنت اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے ہوں تو اہل السنت والجماعہ۔ یہ لفظ شامل ہے اہل حدیث کو بھی۔ میں یہ کتاب آج صبح تھوڑی دیکھ رہا تھا، مجھے موقع تو ملتا نہیں پڑھنے کا، تو انہوں نے یہاں لکھا، یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں 73 فرقوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ فرقے شمار کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہیں، جیسا کہ فرق باطلہ اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں، مثلا بریلویت، مودودیت، غیر مقلدیت اور قادیانیت۔ یہ تعصب کی تحریر ہے۔ یہ ہمارے اپنے بزرگ لکھنے والے ہیں، مولانا محمد اصغر قاسمی مظفر نگری۔ مظفر نگر علمی جگہ ہے،
لیکن میں تمہیں شروع سے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر ساری زندگی اعتدال رہے اور تم تعصب سے بچ کے چل سکو۔ تعصب کا مطلب تو سمجھتے ہو؟ عصبہ، یہ پٹھوں کو کہتے ہیں عصبہ، اعصاب۔ اعصاب کا کیا کام ہوتا ہے؟ سختی کے ساتھ جوڑوں کو باندھ کے رکھنا۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کی گانٹھوں کو لگایا ہے۔ اثر یہ گانٹھیں ہیں، یہی اعصاب کی گانٹھیں ہیں، یہ اتنی مضبوط ہیں کہ اگر آدمی خود اپنے پر ظلم و ستم نہ کرے یا آسمانی کوئی امتحان نہ آئے تو 100 سال بھی چلتا رہے تو یہ ساتھ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوہے کے زنجیر گھس جاتے ہیں، یہ نہیں گھستے۔ ہمارے پاس ایک ملنگ رہتا ہے، چینا ملنگ اس کا نام، چند دن پہلے آیا ہوا تھا، 100 برس سے تجاوز کر چکا ہے، پیر میں اس نے آج تک ہم نے اس کی زندگی پر جوتا نہیں دیکھا، ننگے پیر چلتا ہے، اور ساری زندگی ہم نے اس کو پیدل چلتے دیکھا، آج تک پیدل ہی چل رہا۔ غالباً اس نے زندگی میں ایک ہی نماز پڑھی، جو ایک دفعہ نماز کے وقت پہ آ گیا مانگنے کے لیے، تو میں اس کو پکڑ کے مسجد میں لے کر آ گیا کہ آج وہ نماز پڑھے۔ تعصب، تو اس حد تک تو تعصب مطلوب ہے کہ جوڑ آپس میں جوڑ کھلنے نہ پائیں، لیکن اگر یہی تعصب بڑھ جائے اور جوڑ کو ہی باندھ دے، جوڑ کو ہی جکڑ لے اور جوڑ ہلنے نہ پائے، تو پھر یہ غیر مطلوب ہے۔ پھر تو اس کو، یا میرا جکڑ ہو گئی تھی نا پچھلے دنوں، میں کہا بھائی میرے کندھے میں درد ہے، وہ کیا تھا؟ جکڑ ہو گئی تھی، تو اس نے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ حرکت ہی مشکل ہو گئی۔ تو ایک حد تک تعصب کی ضرورت ہے، اس سے نیچے ہوگا، اس سے نیچے ہوں گے تو پھر وہ بے راہ روی کا راستہ کھل جائے گا، اس سے اوپر جائیں گے تو پھر آپس میں دشمنی اور نفرتوں کے الاؤ بھڑکنے لگ جائیں گے۔ تو ہمیں اس کے بیچ میں چلنا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ قادیانیت تو کفر بواہا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے غیر مقلدیت کو، مودودیت کو، بریلویت کو۔ میں نے خود سنا مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بخاری پڑھی 1980 میں، وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والے لوگوں میں سے تھے، اور حضرت شیخ کے خلفاء میں سے تھے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، احمد رضا خان صاحب کی تحریر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کفر تک پہنچاتی، کوئی تحریر ایسی نہیں۔ جتنا بھی بعد میں خرافات کا اضافہ ہوا ہے یہ ان کے بعد میں ہوا، اس لیے کہ بدعت جب ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، پھر وہ آگے سے آگے نئی سے نئی شکلیں اختیار کرتی چلی جاتی۔ جب کوئی گاڑی بے قابو ہوتی ہے تو پھر وہ ایک ہی جگہ نہیں کھڑی ہوتی، پھر وہ کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے، نصیبوں والے بچتے ہیں ورنہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ شیطان 6 جگہ پر حملے کرتا ہے، 6 جگہ پر۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، شیطان 6 جگہ پر حملے کرتا ہے۔ سب سے پہلا حملہ اس کا کفر اور اسلام کی سرحد پر ہوتا ہے، اس کو اسلام میں نہ آنے دیں۔ کفر کے بعد دوسرا حملہ اس کا بدعت پر ہوتا ہے، سنت اور بدعت۔ میرے ذہن میں ترتیب جو تھی بغیر اس کو پڑھے ہوئے، کفر کے بعد کبیرہ گناہ، لیکن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہی حق ہے کہ وہ شیطان کفر اور اسلام کے بعد جو حملہ کرتا ہے تو بدعت اور سنت کے درمیان آ کر کرتا ہے، کہ جو مرتکب کبیرہ ہے وہ کبھی نہ کبھی نادم ہوتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مبتدع جو ہوتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، تو وہ تو سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو اس لیے پھر بدعت چلتے اتنی
بگڑ جاتی، اتنی شکلیں اختیار کر جاتی ہے فاسد سے فاسد کہ دین سارا اس میں چھپ کے رہ جاتا ہے۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں میں نے نہیں۔ وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی ہو۔ وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں خلف من بعدہم خلف، وہ خلف تھے، انہوں نے کیا سے کیا کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلیں۔ تو اب انہوں نے بریلویت کو بھی اس میں لکھا ہے، اور مودودیت کوئی فرقہ کوئی نہیں۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیک آدمی تھے، اچھے عالم تھے، بعض جگہ پر ان سے لغزش ہوئی، انہوں نے کوئی الگ فرقہ نہیں بنایا، کوئی الگ انہوں نے کوئی فقہ نہیں لکھی، کوئی الگ اپنا اجتہاد نہیں کیا۔ وہ پکے حنفی مسلمان تھے اور حنفی عالم تھے، اور ان کی بڑی خدمات ہیں پڑھے لکھے طبقے کو دین سمجھانے کی، اور ان کی بڑی خدمات ہیں سوشلزم کے خلاف قلم اٹھانے کی، ان کی بڑی خدمات ہیں منکرین حدیث کے خلاف قدم اٹھانے کی۔ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عالم گزرے ہیں، جن کے پھر پیروکار بنے وہ امین احسن اصلاحی صاحب، اور اصلاحی صاحب کے پیروکار ہیں آج کل کے وہ غامدی صاحب، اور وہ بالکل ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ تو حمید الدین فراہی صاحب بڑے عالم تھے، انہوں نے بعض حدیثوں پر عقلی اعتراض کیا تو اس کا مولانا مودودی صاحب نے اس کا رد کیا، اور بڑی طاقت سے رد کی۔ پھر حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھو، حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھو، عام آدمی کے لیے استفادے کی کوئی اس میں شکل نہیں، وہ اتنی پیچیدہ اور علمی زبان ہے کہ لگتا یہ تھا کہ حضرت تھانوی کے سامنے اکثر علماء ہوتے تھے یا عوام بھی ایسے تھے جن کا علمی ذوق شعور بیدار تھا، اور ہوگا کہ وہ یو پی کے لوگ تھے۔ ہمارے تو لوگ اردو نہیں سمجھتے تو اصطلاحات کیا سمجھیں۔ تو ہمارے جو اکابرین کی تحریریں ہیں وہ تھیں بڑی پیچیدہ، جن میں علمی جھلک، علمی رنگ تھا۔ پہلے شخص ہیں مودودی صاحب جنہوں نے دین کو عام فہم انداز میں پیش کیا اور لوگ اس کو سمجھے۔ آپ لوگ کبھی مواعظ پڑھنا حضرت تھانوی کے مواعظ، تو اس میں منطقی اصطلاحات اور عربی کے استعمال اور فقہی اصطلاحات اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی کی فہم چھوڑو، ایک مدرسے کا طالب علم بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کیا لکھا ہو پانی میں۔ تو مودودی صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے سوشلزم کا تعاقب کیا بڑے خوبصورت انداز میں۔
اس لیے تو مولانا علیمی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ان کے ساتھ ہوئے، پھر انہوں نے تعبیرات کو بڑے دین کی تعبیرات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا. اس میں چند مقامات پر ان سے غلطی ہو، خلافت و ملوکیت میں جو ان سے بہت فاش غلطی ہوئی، لیکن نہ وہ کوئی فرقہ تھے، نہ انہوں نے کوئی فرقہ بنایا، نہ وہ کوئی الگ ان کے کوئی اصول دین تھے. تعبیر دین میں ان سے چند مقامات پر فاش غلطی ہوئی، تو لہٰذا اب ان کو ایک الگ فرقے کے طور پہ ذکر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کی تحریروں سے منفی پہلو جو سامنے ہے وہ یہ تھا کہ ان کی تحریریں پڑھتے پڑھتے آزاد خیالی آ جاتی، عمل کی نہیں، فکر کی آزادی آ جاتی، اور تنقید کا مزاج پیدا ہو جاتا. چونکہ انہوں نے آخر تک تنقید کی تو اس میں ان سے خطا ہوئی. ان کی تحریریں جو مسلسل پڑھتا ہے تو اس میں یہ چیز آ جاتی. بعض مقامات پر ان سے ویسے غلطی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسی قابل گرفت نہیں ہے، بطور انسان کے ان سے ہوئی ہے، پھر بھی ان کی جو حسنات ہیں ان کی سیئات سے بہت زیادہ ہیں. یہ ایک نقصان ہوا ہے کہ ان کی تعبیرات، ان کی تصانیف اور ان کی تحریروں کو مسلسل پڑھنے والے لوگ وہ آزاد خیال ہو جاتا، خود مجتہد بننے والا ذہن بن جاتا. بس یہ نقصان. غیر مقلدیت شروع سے چلی آ رہی ہے. اصحاب ظواہر، امام داؤد الظاہری نام سنا ہے، کہیں ان کی رائے بھی پڑھی ہوگی جی. تو داؤد ظاہری کو اب کون کہے گا کہ یہ گمراہ فرقے میں سے ہیں، فرق باطلہ میں سے ہیں؟ یا شوکانی کو کون کہے گا، ابن حزم کو، علامہ شوکانی کو؟ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اب ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرق باطلہ میں سے ہیں؟ اصول دین میں یہ اہل السنت والجماع ہیں، فروع میں وہ ظاہر پر چلے تو کہیں کہیں وہ دائیں بائیں ہو گئے، ورنہ اصول دین میں اب ان میں جیسے ہمارے خطیب حضرات بے اعتدال ہو گئے. ہمارے اسلاف کا تو طریقہ یہ تھا نا کہ بریلیوں گالیاں نکالیں تو یہ بھی گالیاں دیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. اہل حدیث گالیاں نکالیں تو یہ بھی گالیاں نکالیں، کبھی بھی نہیں. تو آج کے دور میں ہوا کہ دیوبندیوں کے خطیبوں نے بھی گالیاں دینا شروع کر دیں. یہاں ایک آیا تھا خطیب، وہ ان کا جو وہ تھا کاظمی صاحب مر گیا، ملتان ہیں، ان کو والد تھا احمد سعید ہیں، اس کو اتنی گالیاں دیں. یہاں مولانا عبدالغفار صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی معتدل بریلوی حضرات، بہت ہی معتدل، بڑے اخلاق والے. میں ان سے ملنے گیا، وہ اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے. میں نے کہا اچھا معاف کر دو. تو اب جیسے ہمارے خطیب ہمارے اسلاف کے لیے دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ان سے کوئی استنباط کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو ہم بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی غیر مقلدوں کا جو ناپختہ طبقہ ہے، وہ کچا جو طبقہ ہے، وہ ان کے اصول اور ان کے اصل اکابر کے لیے دلیل اور حجت نہیں ہے. وہ بالکل ہی خام ہیں، ہم بھی خام ہیں، ہم سے بھی خام ہیں، لیکن ہیں وہ بھی اہل حق میں سے، اہل السنت والجماعت میں ہیں. وہ بھی سنتی کی پیروی کرتے ہیں، اقوال صحابہ ہی کی پیروی کرتے ہیں. صحابہ پہ بالاجماع سب کی عظمت کے وہ قائل ہیں، تو لہٰذا ان کو اہل السنت والجماعت سے خارج کرنا یہ تعصب ہے. جبکہ انہوں نے پہلے خود ہی یہاں اہل السنت، سنت راستہ، جماعت سے مراد صحابہ، اہل السنت والجماعت. اہل السنت والجماعت کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے عقائد، نظریات، اعمال، مسائل کا محور پیغمبر اسلام کی سنت صحیحہ اور صحابہ کرام کے اس کا اثر مبارک، اثر قول. تو یہ لوگ بھی سنت اور
قول صحابی ہی کو لیتے ہیں. اب اس میں وہ دائیں بائیں ہو گئے اپنے ناپختہ علم کی وجہ سے، اپنے کچے علم کی وجہ سے. اس لیے تو لہٰذا شروع سے ہی بچوں اعتدال کا دامن تھام کے رکھو. بریلویت ہاں نہیں نہیں، یہ تو ایسے عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے. اس کا صحابہ، یہ تو آپ لوگ فقہ کی کتابیں پڑھو، اس میں آپ کو اپنی عقل کو، فہم کو اپنے اسلاف کے تابع کر کے چلو. اپنی عقل، فہم، فراست، ہم تو ہیں کچھ نہیں نا. تو ہمارے جو موجودہ حضرات اعتدال سے ہٹے، وہ صرف اس لیے ہٹے کہ انہوں نے اپنے اکابر کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کا گہرا مطالعہ نہیں کیا تھا. خطابت کا جوش تھا، زور تھا، تو وہ خود بھی ڈول ہوئے، اوروں کو بھی کرتے چلے گئے. تو جو فتاوی اور اصول کی لکھے گئے ہیں بس وہی ہیں، اس پر آپ آگے اپنے عقلی دلائل دینا وہ نامناسب بات ہے. یہ مولوی شاہد صاحب کی زیادتی ہے. مولانا زکریا صاحب نے کوئی نہیں وہ لکھا رسالہ. ایک عالم تھے جو پڑھے ہوئے تھے سہارنپور کے، وہ مودودی صاحب کے ساتھ ہو گئے. ان کو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. وہ خط ایک ذاتی نوعیت کا تھا. ان کے آگے نواسے وہ پبلشر ہیں، کاروباری آدمی ہیں. کاروباری نقطہ نگاہ سے انہوں نے اس کو چھاپا اور اس کا نام انتہائی غیر موضوع رکھا، فتنہ مودودیت. یہ بہت ہی نامناسب نام تھا اور بہت ہی اعتدال اور حضرت نہیں، مولانا زکریا کے نواسے مولوی شاہد، ان کا نام ہے مولوی شاہد. وہ پبلشر ہیں، ان کا کتب خانہ بھی ہے اور مطبع بھی ہے. وہ کتابیں بھی چھاپتے ہیں اور پھر آپ بیچتے بھی ہیں. تو انہوں نے اس خط کو کہیں سے نکال کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور اس کا نام بھی خود مقرر کیا اور اس کو چھاپ دیا. اس سے بہت نقصان ہوا تبلیغ والوں کا، وہ تبلیغ کی طرف منسوب ہو گیا. تو اس میں انہوں نے ان کو اس کا سارا خط میں نے وہ پڑھا ہے، تو اس سارے کا نچوڑ یہی جو میں نے آپ کو ایک چند لفظوں میں بتایا کہ اس سے آزاد خیالی پیدا ہوتی ہے، ان کی تحریروں سے آزاد خیال. مولانا حضرات علی میاں اور منظور نعمانی بھی اس لیے ان کو چھوڑ گئے، آزاد خیالی پیدا. تو اس میں ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، ان کے لیے تعویل کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ پاک کے دربار میں خیر چاہتے ہیں. نہ یہ کہ جہاں ان سے کچھ خطائیں ہوئی ہیں ان کو ہم سامنے رکھ کر جتنا انہوں نے مثبت کام کیا ہم اس پر بھی قلم پھیرتے ہیں. ان کا مثبت کام بھی بہت زیادہ ہے، اور بطور انسان اور بشر ان سے خطائیں ہوئیں کہ وہ ان میں ذرا وہ تھا اپنے طور پر اجتہاد کرنے کا مادہ، اس سے انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. ورنہ باقی تو وہ حنفی ہی تھے اور مقلدی تھے. کبھی انہوں نے غیر مقلد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی انہوں نے غیر مقلدین کی طرح جن مسائل میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کو اچھالا نہیں. تعبیرات میں ان سے خطا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. غیر مقلدین کے چند مسائل ایسے ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس میں تبدل کیا ہے، بدلا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح رائج کی، جو انہوں نے کہا نہیں 8 ہیں. اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آذان جو ہے اس کو رائج کیا، ان کا نہیں 1 ہے. اس طرح 2 خطبوں کو رائج کیا، ان کا نہیں 1 خطبہ ہے. تو یہاں پر یعنی ہم نے ایسی بھی تحریریں پڑھی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی غیر مقلدین حضرات صحابہ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. نہیں بھائی، میں نے عرض کیا نا کہ جو
ہمارے ہاں تو اہل حدیث کا رد کرنے والے تھے مولانا صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے لہجے میں بہت سختی تھی اور بہت زیادہ شدت تھی۔ میرے ان کی 4 گھنٹے کی ایک محفل ہوئی تھی، صرف میں تو ان سے استفادے کے لیے گیا تھا، چند سوالات، تو اس پر انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا، ہم سنتے رہے، لکھتے رہے، تو ان کے لہجے میں بہت شدت تھی۔ راجووال ایک علاقہ ہے، راجووال، دیپال پور سے جاتے ہوئے قصور کی طرف، وہاں اہل حدیث ہی ہیں بہت زیادہ، دوسرے تھوڑے۔ تو میں نے کہا جی میرا پہلا سفر ہوا تھا تبلیغ کا رائیونڈ سے اس علاقے میں، وہاں اہل حدیث بہت زیادہ تھے، کہنے لگے ہاں اتنے سور بھی زیادہ تھے، اہل حدیث بھی زیادہ۔ اور یہ بہت نامناسب بات ہے، ہاں اتنے سور بھی زیادہ نے، اہل حدیث بھی زیادہ، وہ کن کے ساتھ ان کو جوڑ دیے؟ مولانا داؤد غزنوی صاحب کے پیچھے مولانا لاہوری نماز پڑھتے تھے، تو ان کا مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے نماز پڑھنا ہی ان کے اہل حق ہونے کے لیے کافی دلیل ہے، کیونکہ وہ ایک اس بر صغیر میں ایسے شخص ہمارے ساتھ اصول میں اختلاف کر رہے ہیں یا فروع میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ویسے تو اصول میں چاروں مسالے کا اختلاف ہے۔ ہمارے ہاں حدیث کو کہا جاتا ہے ظنی الدلالہ، قطع الثبوت، ہے نا؟ یہی ہے نا؟ کیوں ایسے خبر واحد کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے جو چیز ثابت ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ تو ابن محمد کیا ہے، اسحاق شیرازی، یہ شوافق اصول کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے اصول فقہ پر، اس کو انہوں نے اتنی شدت سے رد کیا ہے، اور بڑے طاقتور دلائل دیے ہیں۔ تو اصول میں کہیں کہیں اہل سنت والجماعت کا بھی آپس میں اختلاف ہے، تو انہوں نے اس کا رد کیا اور بڑے طاقتور دلائل کے ساتھ کیا، ایسے نہیں کیا۔ ان کے ہاں واجب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں واجب فرضی ہے، جو درجہ ہمارے ہاں واجب کا ہے وہ اس کے لیے سنت موقدہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، سنت موقدہ۔ اور ان کے ہاں حدیث ظنی الثبوت نہیں ہوتی، حدیث بھی قطع الثبوت ہے، قطع الدلالہ ہے۔ نہیں، اصول دین، اصول فقہ میں تو ہر ایک کا چونکہ اصول فقہ تو خالص اجتہادی چیزیں، اصول فقہ خالص اجتہادی چیزیں، اصول دین توحید، رسالت، آخرت، یہ 3 چیزیں ہیں جو اصول دین کہلاتی ہیں۔ اس میں سب متفق، پھر آگے اس کی جو تشریحات اور اس سے جو آگے احکام نکلتے ہیں، پھر ان احکام کو کسی سانچے میں لانے کے لیے کوئی اصول ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنی ترجیحات کے مطابق اصول وضع کیے ہیں، تو اس میں ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اختلاف ہے دوسرے سے، لیکن وہ اصول فقہ نہ کہ اصول دین۔ لیکن اس کا یہ جو اہل حدیث ہیں ان کا تو کوئی اصول نہیں ہے، یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ان کا کوئی اصول نہیں۔ 2 اصول ہیں، یہ قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کچھ ہم سے لے لیتے ہیں، کچھ بقیہ مسالک سے لے لیتے ہیں۔ اب یہ رفع دین کا مسئلہ ہے، بقیہ جو ہم تو کرتے نہیں ہیں، شوافع کرتے ہیں، ان سے ایک جگہ زائد یہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ 4 رکعت والی نماز میں 9 جگہ کرتے ہیں اور یہ لوگ 10 جگہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ باندھنا ہے تو یہ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن جو احناف کے علاوہ ہیں وہ ناف سے اوپر باندھتے ہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہے، اس میں یہ لوگ 3 کو 1 مانتے ہیں، باقی ساری امت کے اجماع جو ہے 3 کو 3 مانتے ہیں۔ ان کی
اللہ کے بندو، تو تمہارے خطیب بھی تو گالیاں دیتے ہیں. دیکھو یہ تو میں نے تمہیں شاید کل بھی بتایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ظاہر دین پر عمل کرے اور سلف صالحین کو برا بھلا نہ کہے وہ اہل حق میں سے ہے. جو ظاہر دین پر عمل کرتا ہو اور سلف صالحین میں سے کسی کو برا نہ کہتا ہو تو وہ اہل حق میں سے ہے. ہاں اگر وہ صالحین اور ائمہ پر، اسلاف پر وہ دلیر ہو جائے تو پھر وہ فاسق ہے، تو فاسق ہے، وہ فرقہ باطلہ نہیں ہے، فاسق ہے. یہ بھی گناہوں میں سے گناہ ہے کہ صالحین پر تنقید کرنا ایسی جس سے ان کی شان میں کمی آتی. علمی تنقید تو قیامت تک چلتی رہے گی، علمی تنقید، لیکن ایسی تنقید جو ان کی شان کو گھٹائے اور ان کے مرتبے کو گھٹائے اور ان کا استخفاف بتائے، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اہل سنت و جماعت میں آپس میں بعض جگہ ایسے اختلاف بھی ہیں جہاں پر حرام حلال کا اختلاف ہے ہاں اور جائز ناجائز کا اختلاف ہے، جیسے طلاق کا مسئلہ ہے. اور شفاقی اور ہمارے نزدیک ایسا ہے کہ ادھر جو ہے وہ مدت جو ہے وہ غالب زیادہ ہے، ہمارے یہاں کا کم ہے، تو اس طرح پھر اس میں کافی اختلاف پیدا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا؟ تو یہ اصول دین نہیں نا، یہ تو مسائل دین ہے. حرام حلال کا حرام حلال بھی دین کے مسائل ہیں. ہمارے ہاں ان کے ہاں سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں پڑھنا حرام ہے. تو نماز تو اصول دین ہے اور مسائل نماز فروع دین ہے. روزہ اصول دین ہے اور مسائل اس کے فروع ہیں. توحید رسالت کا اقرار یہ اصل دین ہے، آگے اس کی توضیحات تشریحات وہ فروع ہیں. ایسی حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو ان میں جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں تو اہل سنت والجماعت تو ایک چیز ہے. آگے یہ جو مختلف شکلیں ہیں اعمال کی، اس میں پھر ہر ایک کی اپنی اپنی ترجیحات. یہ خیر صاحب اور دیگر صاحب جان ہیں، ان میں نے تشریح کے اوپر کی 3 وجہ لکھی. ان میں شاہ ولی اللہ صاحب ان میں سے تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی تشریح سے قائم ہے. دیکھو جو مفتی رشید احمد تھے نا، وہ بہت شدید آدمی تھے. وہ خود بھی جو تھے نا بیچارے معذور قسم کے مفتی تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی تحریریں بھی پڑھی ہیں. ایک خاتون کا فون آیا مجھے کہ یہ میرے باپ وہ ایک جعلی پیر کے ہو گئے مرید، سب کچھ اس کو لٹا رہے ہیں، تو میں کیا کروں. مفتی رشید احمد صاحب سے پوچھا تھا کہ ان کے میرے باپ کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس کے لیے کوئی حل بتائیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کو جہاد پہ بھیج دو. تو کہا تو مجھے ہنسی آ گئی کہ 70 سال کے بوڑھے کو جہاد پہ کہاں بھیجوں. تو مفتی رشید احمد صاحب کی میں زمانہ طالب علمی سے میں ان کی تحریریں پڑھتا چلا آیا ہوں. وہ ان میں شدت بہت زیادہ تھی اور انہوں نے خود اپنے جو ہمارے اکابر علماء تھے ان کے ساتھ اختلاف کیا بہت جگہ پر. لہذا جس چیز میں وہ مختلف ہیں وہ چیز قبول نہیں ہے. جیسے امام غزالی کی وہ روایات جو دوسری کتابوں میں نہیں ہیں تو وہ قبول نہیں ہیں، جو دوسری کتابوں میں بھی ہیں وہ قبول ہیں. امام غزالی امام ہی، مفتی رشید احمد صاحب مفتی رشید احمد ہیں، لیکن جن چیزوں میں وہ اپنے ہی اکابر سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ اس میں قبول نہیں ہیں. کون؟ اور نہیں بھائی، کون کہتا ہے؟ ان کی اصول پڑھو. تم لوگ سنی سنائی پہ ہو اور اپنے لوگوں کی پڑھی جو کتابیں ہیں ان پر ہو، ہر چیز کی اصل پڑھو.
اسی کو تو میں روتا ہوں کہ تم لوگوں میں استعداد اللہ کرے پیدا ہو جائے اور آپ لوگ عربی زبان میں ایسے ماہر ہو جاؤ کہ ہر چیز کی اصل تک پہنچ سکو. فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، اس سے پیچھے جا سکو. میری تو شروع سے یہ تمنا ہے کہ جو بچے میرے پاس پڑھیں اللہ ان کو ایسا ذوق نصیب فرمائے اور اتنی گہرائی نصیب فرمائے کہ اصل تک خود پہنچ سکے. اصل تک اگر خود نہیں پہنچے گے تو پھر دیکھو تم ساری زندگی سطحی طور پر چلو گے، تمہاری اپنی گہرائی ختم ہوگی، تمہاری اپنی بصیرت ختم ہوگی. تو میں چونکہ وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے یعنی عام آج کے جو سطحی طرز کا چل رہا ہے علمی ماحول، اس میں یہ بات ہے نہیں، لہذا وہ اوپری لگتی. میں تمہیں بڑی گہری سوچ کے بعد یہ چیزیں بتا رہا ہوں اور نیچے سے لا کر تمہیں بتا رہا ہوں. جب تمہیں خود اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو تم اس سطح پر پہنچو گے، خود ہی تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو ہر چیز کو اس کے محل میں رکھنا، اگر اس کو گھٹائیں تو بھی زیادتی ہے، بڑھائیں تو بھی زیادتی ہے. یہ فرق ضالہ ہیں کہ میں ان کا وکیل نہیں ہوں، ترجمان نہیں ہوں، لیکن اس میں بھی ایک اعتدال کی شکل رکھنا ہے. اور میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن یہ میرے ایک جو عربی ذوق ہے میں اس کے لحاظ سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سابقہ امتیں یہاں ہے نا 72 اس میں تقسیم ہو گئیں، 72 فرقے ہو گئے. میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَنْ 73 فرقہ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. میں اس کی تمہیں تعبیر بتا رہا ہوں. وہ بڑے زمانے اس کو خیال میں گھما کر کلہم فی النار الا واحدہ، ایک تو جائے گا سیدھا جنت میں اور باقی جائیں گے بواسطہ جہنم جنت میں. ورنہ یہ میں نے کہاں سے استدلال کیا ہے؟ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، امتی کا لفظ ان کو امت میں شامل کر رہا ہے. امتی کا لفظ ان کو امت سے خارج نہیں کر رہا. امت سے خارج ہو گئے ختم. جیسے اسماعیلیہ ہیں وہ خارج ہیں، ان کے پاس بنیاد ہی کو نہیں، ختم ہی ہوگی. خوارج کے ایک فرقہ میمونیہ تھا، وہ خارج ہیں. ایک اور فرقہ تھا مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا. انہوں نے بھی میمونیہ کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے. ایک اور فرقہ تھا، وہ بھی اسی وقت ہی تمام علماء نے ان کے کفر کا فتویٰ دے دیا. اچھا، قرآن مخلوق ہے، اس پر بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کا قائل کافر ہو جائے گا، اس کا قائل کافر ہے. لیکن یہ جمہور کا فتویٰ نہیں ہے، ورنہ تو مامون رشید بھی گیا اور ہمیشہ کا کافر ہو گیا، اور معتصم بھی گیا اور وافق بھی گیا. خلق کثیر جو تھی وہ دار اسلام سے خارج ہو گئی. تو کسی ایک مفتی، جیسے اہل حدیث اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک حدیث کو لے کر فتویٰ. اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک حدیث پہ حکم نہیں دیتے، وہ اس مضمون کی تمام احادیث کو پر غور فرماتے ہیں، پھر اس میں ترجیحات کے جو اصول ہیں اس کو لاتے ہیں، پھر اس میں سلف صالحین کی رائے کو لاتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں. تو ایسے ہی فلاں مفتی نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہے، اور فلاں حضرت نے لکھا ہے وہ کافر ہے.
تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں اس سے اوپر کی سطح تک پہنچائے تاکہ پھر تم خود ہی غور کر سکو. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت، تو جس کو اللہ کا نبی امت میں شامل کر رہا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا. ایک نہ ایک دن جائے گا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یہ تو ہو گئی عملی گمراہی. اور لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، یہ اعتقادی عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس، صرف اتنا کہتے تھے اللہ. اب یہ کون ہے کہ پتہ کوئی نہیں، پہلے کہا کرتے تھے اللہ. اب جانتے ہی ہو گئی اللہ کون ہے کہ جی پتہ تو کوئی نہیں، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے. تو عملی اعتقادی دونوں گمراہیاں موجود ہیں، پر یہ جائیں گے جنت میں. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، تو یہ سارے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو سیدھا جنت میں جائے گا، اور باقی جو 72 ہیں وہ بواسطہ جہنم جنت میں جائیں گے. اور ورنہ تو امت ہی ختم ہو جائے گی. وہ اتنے سے تو ہیں جنت میں جانے والے سیدھے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، اور اللہ کا نبی کہہ رہے میری امت کی 120 صفحے ہیں، 80 صفحے میری امت کی ہیں، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے. تو میں نے اس کو کہیں نہیں پڑھا، مجھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. ایسے سفر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کسی ذہن میں لفظ میں کوئی ذہن الجھ جاتا ہے. تو یہ امتی کے لفظ میں نا ایسی ایک دن کسی سفر میں تھا اور خیر امتی، تو مجھے اتنی تسلی ہو گئی اس دن کہ امتی کا جو لفظ، میں نے پھر وہ اس سے بعض عرب علماء سے اس پر میں نے بات کی. میں نے کہا یہ بات میں شیخ جبران سے ضرور کیا کرتا ہوں، جو بات مجھے عربی قواعد سے سمجھ میں آئی ہو اور میں نے اس پر کہیں کچھ پڑھا نہ ہو اپنے اسلاف سے اور بڑی کتب سے، لیکن لغت میں اس کی گنجائش موجود ہو، تو پھر میں وہ شیخ جبران ہے، ایک اور شاعر بھی ہے، عالم بھی ہے، تبلیغ میں بھی ہے، ڈاکٹر فوزی وہ ہے، ان سے پھر میں نا اس پر بات کر لے بھائی یہ بات میرے سمجھ میں ایسے آ رہی. قواعد وہ جو ہے نا تفسیر بالرائے کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ جس کا نہ سلف سے کوئی منقول ہو اور نہ قواعد عربیہ سے اس کی گنجائش نکلتی ہو. اگر قواعد عربیہ سے گنجائش نکلتی ہے اور وہ تعویل جو ذہن میں آئی ہے اصول شریعت سے نہیں ٹکراتی تو وہ تفسیر بالرائے نہیں کہلاتی. تفسیر بالرائے کہتے ہیں نہ سلف سے منقول نہ قواعد لغت سے مطابقت، تو یہ ہے تفسیر بالرائے. تو لفظ امتی یہ بتا رہا ہے کہ 73 کے 73 فرقے امت میں شامل ہیں، داخل ہیں. ایک سیدھا جائے گا، 72 بالواسطہ جائیں گے. پھر جو صحیح اہل حق ہیں ان میں سے جو جہنم میں جائیں گے ان کو عذاب تھوڑا ہوگا، اور جو ان فرق ضالہ میں سے جائیں گے ان کو عذاب شدید ہوگا، ان کا عذاب خوفناک ہوگا. تو ایک اور آیت ہے جو افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. قرآن میں جب تقابل آتا ہے تو ضدوں کا آتا ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون. تو ولا الذل ولا الحرور ولا الاحیاء ولا الاموات ہے نا. یہاں جو تقابل ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتا. افمن یلقى فی النار خیر ام من يدخل الجنہ، پھر تقابل بن گیا. جو جہنم میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا جو جنت میں چلا جائے وہ بہتر ہے؟
یہاں تقابل کیا آیا ہے؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا، جو جہنم میں چلا گیا وہ بہتر ہے یا جو امن کے ساتھ آیا قیامت کے دن وہ بہتر ہے؟ تقابل نظر نہیں آ رہا نا؟ لفظ آمن کے ساتھ، لفظ آمن کے ساتھ ان تمام ملت اور امت کے فرقوں کو نکال دیا جو بواسطہ جہنم جنت میں داخل ہوں گے، اور صرف ایک کو باقی رکھا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے یا جو جہنم میں چلا جائے وہ بہتر ہے؟ جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، کافر بھی اور مسلمان بھی۔ مسلمانوں میں اہل حق بھی اور اہل ہوا بھی۔ اہل حق ہیں فسق، اعمال کا فسق، اور اہل حق ہیں لیکن عقائد میں گمراہ ہو گئے، اور اس حد تک گمراہ ہوئے کہ اسلام سے کچھ نہ کچھ واسطہ رہا۔ دیکھو اللہ پاک بڑا کریم ہے، اتنا سبھی کسی کا رہ گیا نا نسبت، تو اللہ کی کوشش ہوتی ٹوٹنے نہ پائے۔ ہماری کوشش ہے کہ توڑ دو، اے بھی کافر، او بھی کافر، اے بھی گمراہ، او بھی گمراہ، اے بھی دوزخی، او بھی دوزخی۔ یہ مزاج ہمارا بنا ہے کم علمی کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے راسخ لوگ دیے ہیں، اور ہر دور میں رہیں گے، یہ ہر زمانے میں ہر ملک میں رہیں۔ مفتی تقی صاحب اس وقت حجت ہیں، عالمی سطح پر اس شخص کا علم مانا ہوا علم ہے، اس شخص کی بات بڑی مبرہن، مدلل، قوی۔ جب تک آدمی عالم میں سفر نہ کرے اس میں وسعت نظر نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک ملک میں رہنے والا اگر اس کے عالمی سفر نہیں ہوئے ہیں تو اس کے سافر تجد عوضا عمن تفارقه، یہ قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض ثم انظروا، کہیں تو قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیں ثم کے ساتھ ہے کہیں فا کے ساتھ، تو قل سیروا فی الارض فانظروا، یہ جہاں فا کا لفظ ہے نا وہاں سیروا فی الارض سے مراد ہی یہ ہے کہ جاؤ جہان کا مطالعہ کرنے کے لیے نکلو، جہان پھرو، کائنات پھرو، تمہارا علم بڑھے گا۔ 750 آیات ہیں کائنات کے بارے میں، 750 آیات۔ اور قل سیروا فی الارض ثم انظروا میں بھی اللہ نے ثم کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی اپنے دنیاوی کام گئے ہو نا تو وہاں سے کچھ وقت نکالو عبرت کی نظر سے دیکھنے کے لیے، تو تمہارے علم میں وسعت پیدا ہو۔ تو فا کے لفظ کے ساتھ تو خصوصی سفر ہی اس کے لیے کروانے کی ترغیب ہے، اور ثم کے ساتھ سفر کروانے، ثم کے ساتھ ہے جوڑ دو، ملا دو ساتھ، کاروباری طور پر گئے، کسی اور کام کے لیے گئے، ساتھ اس کو بھی شامل کرو۔ آمنن، آمنن کے لفظ نے ساری انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یدخل الجنہ، تو من یدخل الجنہ میں تو وہ بھی ہیں جو سزا بھگت کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تم بندے بن جاؤ، سیدھے جنت میں جانے کی کوشش کرو، یہ چھتر کھا کے جانے کی فکر نہ کرو، سیدھے جاؤ۔ تو آمن کے لفظ نے صرف ما انا علیہ و صحابی کو الگ کیا، باقی سب کو جہنم میں ڈال دیا۔ اب اپنی اپنی سزا بھگت کر لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، آخر جو سب سے آخر میں نکل رہا ہے، تم سوچو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو وہ کس پہ بخشا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی سنت میں غور کرو، اللہ کی وسعت، اللہ کی رحمت کرو، اور تعویلیں کرو لوگوں کو اسلام میں ڈالنے کی۔ ایسی تعویلیں نہ کرو کہ جس سے لوگ اسلام سے نکلتے چلے جائیں، تو ایسی تعویلیں سوچو جس سے اسلام میں آتے چلے جائیں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ نماز پڑھی، فرمانے لگے امام نے پوری کوشش کی کہ نماز ٹوٹ جائے ہیں، پر میں بھی ہر لفظ کی ایسی تعویل کرتا گیا کہ نماز ہو ہی گئی ہے۔ وہ ایک حج میں، یہ حج تھا ہمارا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 93 کا حج، تو مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو فجر کی نماز کے لیے گئے تو امام تھا نہیں، مسجد کے خادم نے کہا آؤ بھائی نماز پڑھاؤ، کوئی نماز پڑھا دے، تو کوئی آگے نہ تو خود ہی آگے ہو گیا، تو وہ جہاں اٹک جائے نا تو وہاں عربی کا لفظ ڈال دے، اس آیت کا جو مفہوم ہے نا اس کو عربی میں گھسا دے، اس میں 3-4 جگہ اس نے ایسے کیا۔ واپس آ کر پھر ہم سب نے نماز دہرائی، تو حضرت ثانوی نے فرمایا کہ اس نے سارا زور لگایا کہ میری نماز ٹوٹ جائے، پر میں بھی تعویلیں کرتا گیا، میں نے نماز بچا ہی لی اپنی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کو امت میں داخل کرو، خارج نہ کرو، داخل کرو۔ یہ مولانا الیاس صاحب نے امت کو علم دیا، اپنے اندر دعوت کا مزاج بھی غالب رکھو، تحقیق اور جستجو کو بھی اپنے ساتھ شامل رکھو، اللہ تمہیں عربی ذوق دے دے اور ساتھ صحبت صالحہ دے دے۔ صرف عربی ذوق کافی ہوتا تو پھر معتزلی کا فرقہ وجود میں نہ آتا ہے۔ اور 4 کتابیں ہیں عربی ادب میں، بنیاد اس کی ایک کتاب البیان والتبیین ہے، جاہز بدترین معتزلی تھا، معتزلہ میں بھی بدترین معتزلی تھا، تو صرف عربی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا صحبت صالحین بھی ہے، اندر کا تقوی بھی ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور ساری دنیا پھرنے کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں، صرف ایک مدرسے میں رہ کر نہیں، صرف پاکستان میں رہ کر نہیں، 6 براعظم آباد ہیں، 6 کے 6 میں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور دنیا کے ہر قسم کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، وسعت پیدا ہوتی ہے خود بخود اسفار سے۔ تو بریلویت بیچارے وہ ہیں نادان دوست ہیں، جیسے تھوڑی سی محنت کرو یہ سیدھی ہو جاتی۔ ہم سب بریلوی تھے، ہمارا پیر آتا تھا مجھے بچپن میں، اس کے ساتھ کتے بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے تھے، اونٹ بھی ہوتے تھے، ان کو کتوں کو گوشت کھلانا ہی ہم عبادت سمجھتے، پیر دے کتے پہ کھانا۔ شام کو شکار پہ نکلتے تھے، جنگل ہوتا تھا، اتنی وہ کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ خرگوش کے شکار میں پیر صاحب بھی بھاگ رہے، کتے بھی بھاگ رہے، ہم بھی بھاگ رہے، پھر شام کو وہ شکار پکتا تھا، چل بھائی یہ تھی ہماری ساری تیلی مری، جو روٹیاں پکتی تھیں، اور وہ پیر کی جماعت چلا کرتی تھی، وہ ماشاءاللہ کھا 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 فنائی پھیر دیں دیاں روٹیاں دی۔ تو بریلوی تو سب سے آسان سوال ہے، یہ صرف نادانی میں بھٹکے ہوئے، تھوڑی سی پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہو جاتا، وہ بالکل صحیح آ جاتا۔ تو ہاں، میں جب میں یہ کروں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں نا تو وہ تائید کرتے ہیں، تو پھر میں وہ بات آگے کرتا ہوں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں جب وہ تائید کر دیتے ہیں پھر وہ بات میں آگے کرتا ہوں، کہ چونکہ وہ لغت پہ بڑے ماہرات ہیں۔ خوارج کافر نہیں ہے بھائی، کس نے کہا ہے کافر؟ نہیں، غلط لکھا ہے۔
اور دوسرے اسم عاشری ہے. تو اس میں قسم فرمایا کہ کوئی ہمارے علماء اطراف کا متفق ہے قرآن کے دوسرے کے بارے میں نہیں اسنا عشری اسماعیلی نہیں. اسم عاشرے کے بارے میں، جبکہ ہمارے علماء پاکستان کا ایسا ہوا ہے کہ تمام اسم عاشرے جو ہیں یہ سارے کے سارے کافر ہیں. اس میں مسلمانوں نے حضرت وہی حسن صاحب نے صاحب نے فتویٰ دیا. کس نے؟ وہی حسن صاحب انہوں نے فتویٰ دیا اور اس کی تصدیق تمام علماء کے پاس پاکستان کے علماء نے کی، جس میں مفتی مشتاق صاحب بھی ہیں اور حسن صاحب بھی گجرانوالہ والے اور حضرات بھی. اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے علماء بھی انہوں نے تصدیق کی، چینی کے علماء نے بھی اور برطانیہ کے علماء نے بھی. اور دوسرے بات اس سے پہلے حضرت مولانا عبدالشکور رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا کہ نشے میں وہ کافر ہیں. اور اس کی تمام علماء کی بیان کی، جس میں شیخ الہند اور مفتی کیفیت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دونوں بھی اس پر طریقے سے ہماری کیونکہ ان کے عقائد کے اندر شاخ جو اس کا عقائد پڑ رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہ قرآن کو انصاف کے قائد ہے اور قرآن کے رات میں 5 چیزوں کے قائد ہے. ایک تو اس زمین کے دوسری پیشی کے اور ان کے الفاظ کی، قرآن کے الفاظ کے، قرآن کے حروف کے، قرآن کی ترتیب اور آیات کے. اور اس کے بعد اس میں کوئی سے قائل نہیں، کیونکہ انہوں نے آگے امامت کو سیدھا جاری کیا اور 12 اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں اور منسوخ اللہ مانتے ہیں اور ان کے ساتھ برقرار دیتے ہیں اور ان کا جو مقام ہے وہ تمام سب انبیاء سے افضل کرا دیتے ہیں اور ان کو تحریف اور تحریم ان کے حق میں واضح کر دیتے ہیں کہ جس کو چاہے حلال کرا دیں اور جس کو چاہے حرام کرا دیں. اور اس کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 صحابہ کے علاوہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کے علاوہ باقی سارا صحابہ مقرر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب ان کا محمد الحسن جو ان کا اپنے امام کو جو غائب ہو گیا جس کو امام مالک کے نام سے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ غائب ہونے کے بعد جمعہ کی نماز تھی وہ اس کو حرام قرار دیا جائے گا. تو اس جمعہ کی نماز امام کے پیچھے کی تھی، اس کے بعد جمعہ کی نماز حرام اور اس سے جمعہ کے